بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امجد وڈیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، آج کل بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے سہیل وڈیچ صاحب کو، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں فرمایا ہے کہ جی مجھے آفر اس طرح ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں، یہ آفر تھی، پھر اس کے بعد ابھی جب میں آیا ہوں تو مجھے یہ آفر تھی۔ پھر جاوید چودھری صاحب کو بھی انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے، تو بیسیکلی جو ایک ہی بات انہوں نے دو مختلف جگہ پہ کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ مطلب انہوں نے یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے وہ بھی مجھے ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اے کینڈیڈیٹ، تو میں ایک بالکل جو ہے نا تیار کھڑا ہوں اس کے لیے۔ تو بیچ میں بس ایسا کچھ اگر نہ ہو جاتا تو میں نے پرائم منسٹر بن جانا تھا۔ دو چار ہاتھ سے جب وہ لبے بام رہ گیا، تو یہ جو تاثر امپریشن ایک انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، یہ دیا ہے، اس کو میں آج اینالائز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔ دوستو، یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، دیکھیں پہلے تھوڑا سا آپ اس چیز کا انالیسس کریں کہ کیا جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے یا ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دیے۔ وہ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے اس کو جانچنے کا۔ ایک بندہ جو 3 دفعہ ایک صوبے کا چیف منسٹر رہا ہو، 10 سال مسلسل چیف منسٹر رہا ہو، اس سے پہلے بھی چیف منسٹر رہا ہو، اور 3 دفعہ چیف منسٹر رہنے کے علاوہ وہ لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ رہا ہو، لاہور مسلم لیگ کا، پاکستان مسلم لیگ کا، پنجاب مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ رہا ہو، یعنی اس کا ایک لمبا کیریئر ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ نہیں بھی تھا کوئی عہدہ اس کے پاس، تب بھی ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ وہ کام کرتا رہا ہو۔ اور پھر اس کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں، وہ اس ملک کے 85 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں، یا اس سے پہلے جب وہ فائنانس منسٹر بنے، تو 40 سال سے وہ خاندان برسر اقتدار ہو، اور یہ جو بیان دے رہے ہیں، یہ وہ اس پورے سارے معاملے میں ان کے شانہ بے شانہ ہو۔ تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا ہی کوئی نیلا آدمی ہے، اتنا ہی کوئی بونا آدمی ہے، وہ اتنا ہی کوئی بونگا آدمی ہے کہ جس کو 2 صحافیوں نے کہا ہے، ٹیلی فون کیا ہے کہ آج تشریف لائیں، آپ کو ہم پرائم منسٹر بناتے ہیں، یہ میسیج ہے آپ کے لیے، تو اس نے اس میسیج کو صحیح مان لیا اور وہ فوراً پہنچ گیا۔ کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو بالکل چیلنج کرتا ہوں، اور جو میرے ذرائع ہیں، جو مجھے انفارمیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی 2018 میں بھی، اور اب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسی کسی کال پہ ہوئے ہوں، یا بیچ میں کسی نے ایسا کوئی رول پلے کر رہا ہو، یا ایسی کوئی گیم چل رہی ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں تو یہ طے تھا کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بننا ہے، یہ طے تھا، اور یہ الیکشن سے بہت پہلے سے طے تھا۔ اور یہ طے ایسے نہیں ہوتا، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کیسے طے ہوتا ہے، وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ کیسے طے ہوتا ہے، کس بنیاد میں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو کہیں چانس ہی نہیں تھا شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے۔ ود ان فیملی ان کے جو مسائل تھے وہ تو تھے ہی، باقی بھی ان کے مسائل اس طرح کے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، جب گورنمنٹ جو ہے، یہ دیکھیں پاکستان میں ایک چیز ونس فار آل ڈیسائیڈڈ ہے، فار دا ٹائم بینگ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ونس فار آل۔ اور یہ اس طرح ڈیسائیڈڈ ہے کہ فوج نے اپنے سارے چاؤ پورے کر لیے، انہوں نے ہر طرح کا مارشل لا لگایا ہے، انہوں نے یوب اور یہاں کا بھی مارشل لا لگایا ہے، اور ضیاء صاحب کا اسلامی مارشل لا بھی لگایا ہے، اور جو مشرف کا ماڈریٹ اور انلائٹنڈ مارشل لا وہ بھی لگایا ہے۔ تو انڈسٹریل گروتھ سے لے کے اسلامی نظام کے نفاذ، اور پھر اس کے بعد روشن خیالی تک، فوج جو ہے وہ اب اس کو یہ ماڈل ڈائریکٹ آ کے بیٹھ جانے کا، اس سے فوج آپ کے لیے بہت دور چلی گئی ہے۔ اور فوج جو ہے اس کو یہ بہت راس آتی ہے، چیز بہت اچھا ان کو لگا ہے کہ یہ بڑا صحیح طریقہ ہے کہ آپ آگے بٹھائیں سویلینز کو، اور پیچھے بیٹھ کے ان کو گائیڈ کریں، یا ان کی رہنمائی کریں، یا آپ ان کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ڈکٹیٹ کریں، جو مرضی آپ اس کو لفظ کہہ لیں، کہ آپ آگے کسی اور کو رکھیں۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طریقے سے سسٹم کو ڈسٹیبلائز کریں؟ اور یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، یہ جنرل مشرف کے دور میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جو بھی اب الیکٹڈ اسمبلیز آئیں گی وہ اپنی مدت پوری کریں گی۔ پرائم منسٹر ضرور چینج ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔ تو اگر اسمبلی یہ مدت پوری کرتی ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں، یہ ساری ایسے چھوڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جی چودھریوں کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی۔ دیکھیں چودھری پرویز لائی جب تک زندہ ہے، چودھری پرویز لائی جب تک زندہ ہے، شریف فیملی کے ساتھ چودھریوں کی کوئی پولیٹیکل ڈیل نہیں ہو سکتی، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے۔ نہ چودھری اس پہ آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر بات یہ ہے
کہ جب ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ نہ تو ود ان جو اسمبلی ہے اس میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو اس طرح کی سپورٹ ملے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن جائیں اور نیچے چیف پریویل تیار ہوں چیف منسٹر بننے کے لیے، اس طرح کی کوئی چانس بھی اگر نہ ہو اور بھی سرکمسٹانسز اس چیز کو الاؤ نہ کرتے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ اور پروگرام ہوں اور جو ماضی کا ان کا تجربہ ہے اس کی روشنی میں وہ بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے تیار نہ ہو جب، تو پھر ایسا کیا ہوا ہے، کیوں یہ پھر چھوڑتے ہیں، کیوں شہباز شریف صاحب نے یہ باتیں کی ہیں؟ اس کی بڑی سمپل سی میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں ساری چھوڑی ہیں، یہ فیلر چھوڑے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے چینلز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اوپنڈ ہیں، وہ رابطے میں ہیں، وہ انڈائریکٹلی بھی رابطے میں ہیں، وہ ڈائریکٹلی بھی رابطے میں، وہ الیکشن سے پہلے بھی رابطے میں تھے، وہ اب بھی رابطے میں۔ تو دیٹ مینس کہ جو تلوار ہے ایک عمران خان کے اوپر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، وہ ایک تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں پاور ٹیک اوور کرنے کے لیے، اور ہمارا جو ہے ہر طرف سے ہمیں گو ہیڈ بھی ہے، تو باقی لوگ خود اندازہ کر لیں کہ اچھا بھی پھر یہ جو ہے نا یہ تو آئے کیا ہے۔ ایک تو یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا بڑی سیدھی سی بات ہے، دیکھیں جب یہ سچویشن شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے مریم بھی گھر سے نکل کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر گئیں اور انہوں نے کچھ ایکٹیویٹی، تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ چند مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ان کے جو الائز ہیں ان کو ان کی طرف سے ٹف ٹائم ملا، اور یہ جو ودن پی ٹی آئی معاملات جہانگیر ترین کے اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد ودن جو کولیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اور چودھری کے ساتھ جو معاملات ٹف ہو گئے، تو اس سچویشن میں ایک یہ ڈیولپ ہوا تاثر کہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ جو نون لیگ کا پارلیمانی گروپس ہیں ان کے اندر فارورڈ بلاک بنانے لگی ہے، یہ کام کرنے لگی۔ کچھ ایسا بھی ہوا کہ چودھری کے ساتھ بھی کچھ لوگ آ کے نون لیگ کے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ لوگوں کی وزیر اعلیٰ بزدار کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ان کو ڈیولپمنٹ کی گرانٹس بھی دی گئیں۔ اگلی بلدیاتی الیکشن کی تیاری میں کاف لیگ ایکٹیو ہو گئی، اور اس نے ایسے پوٹینشیل یونین کونسل لیول کے کینڈیڈیٹس جو ہیں سابق ناظم نظم وہ نون لیگ کے توڑ کے شامل کرنے شروع کر دیے۔ تو پہلا اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو میسج دینا ہے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں یا ان کی پارلیمانی پارٹیز کے اراکین ہیں، یعنی منتخب جو نمائندے ہیں وہ بھی، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ لوگ ادھر نہ ہوں، ہم ہمارے رابطے ہیں اور ہم کسی وقت بھی پاور میں آ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کافلی کے ساتھ ہمارا یہ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، تو ہماری تو بالکل ڈیل اب فائنل ہونے والی ہے۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر دینا ان کا جو ہے نا وہ مقصد ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ان کا یہ کر کے وہ اپنے ووٹ بینک کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک مایوس نہ ہو۔ اگر کینڈیڈیٹس جائیں گے یا الیکٹیبل جائیں گے ان کے ٹوٹ کے دوسری طرف، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر ووٹ بینک بھی مایوس ہوگا، جو گراس روٹ لیول پہ محلہ لیول پہ کارکن ہوتا ہے وہ بھی پھر دوسری طرف دیکھتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کو قائم رکھنا ہے، ووٹ بینک کو برقرار رکھنا ہے۔ تیسرا ان کا بڑا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کو ان کا یہ میسج دینا ہے کہ بھئی ہم اینی ٹائم پاور میں آ سکتے ہیں، تو آپ اپنی لائلٹیز چینج نہ کریں۔ جو نون لیگ کی بیوروکریسی ہے جس میں یوسف نسیم کھوکھر بھی تھا، جس میں میجر اعظم سلمان بھی تھا، جس میں ابھی جو چیف سیکریٹری ہے جواد ملک صاحب وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، اور بے شمار اور لوگ ہیں کہ وہ لوگ اب سارے پاور میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو ان کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ جن آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی لائلٹی ہمارے ساتھ اسی طرح رہنی چاہیے، چونکہ عمران خان کو کچھ پتہ نہیں، اس کو تو اسٹیبلشمنٹ اینی ٹائم نکالنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ ہم دوسری پارٹیوں سے رابطے میں ہیں، میں بھی واپس آ گیا ہوں، اور بس اب جو ہے نا یہ بجٹ جب ہونا ہے تو اس کے بعد جولائی کے اندر ہم نے تختہ اٹھ دینا ہے، نو کانفیڈنس ہو جانی ہے، اور ان ہاؤس چینج ہو جانی ہے، اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ چینج ہو جانی ہے، اور مرکز میں بھی ہو جانی ہے۔ تو یہ جو تاثر دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیوروکریٹس کو جو ان کے وفادار ہیں ان کو ان کی وفاداری کو اپنے ساتھ قائم رکھنا، چونکہ اس نے پہلے بھی ان کو فائدہ دیا، جیسے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جتنے، میں یہ بتاتا ہوں آپ کو بار بار کہ جتنے بھی کیسز ہیں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کی فیملی کے خلاف، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں بیوروکریسی نے ان کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ انویسٹیگیشن نیب کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، ڈاکومنٹس پورے نہیں دیے وہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب جب وہ کیس عدالت میں جائیں گے تو یا ابھی بھی جا بھی رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ کیس فارغ ہیں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کیس میں کسی کو کوئی سزا نہیں ہونے والی، یہ اس اپنے اس پریشر کی وجہ سے ہے
جو کریٹ کر کے رکھتے ہیں شریف فیملی. اور چوتھا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایسے بیوروکریٹ جو پہلے ان کی بلیسنگ سے محروم رہے ہیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. اگر آپ کچھ کریں گے کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے تو ہم نے پھر پاور میں آنا ہے اور پھر آپ سے ہم نپٹ لیں گے. تو بنیادی طور پہ اس کے جو مقاصد ہیں یہ بڑے سیدھے سے ہیں اور یہ وہ اچیو کر لیتے ہیں. یہ تاثر دے کہ ہم وہ کسی وقت بھی پاور میں آ سکتے ہیں اور سارے اپنے معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں, کوئی ان کے خلاف بڑا ایکسٹریم پہ نہیں جاتا. تو یہ ان کا مقصد ہے. یہ اسی مقصد کے لیے شہباز شریف صاحب آئے ہیں, اس لیے بالکل پریشان ہو. اگلے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھی یہ جو ہوتی ہیں ساری پاور جوڑ توڑ ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے.